پاکستان کی سفارتی کوششیں رنگ لے آئیں، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ باضابطہ دستخط کی تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ ڈیل کا اعلان میاں شہباز شریف نے ٹویٹ کر کے کیا، لکھا طویل اور تفصیلی مذاکرات کے بعد متن کو حتمی شکل دی گئی۔ تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی پر اتفاق۔ میاں شہباز شریف کا تعاون پر فریقین سے اظہار تشکر۔ قطر، سعودی عرب اور ترکیے کی قیادت کے کردار کو بھی سراہا۔ مبارک ہو، ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر کی بھی تصدیق۔ ایران کی بحری ناکہ بندی فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان، کہا آبنائے ہرمز جمعے کو معاہدے کے بعد کھول دی جائے گی۔ تمام جہاز اپنے انجن اسٹارٹ کریں، تیل کی ترسیل شروع کریں۔ عالمی گزرگاہ سے بارودی سرنگیں ہٹانے کے لیے آپریشن ہوگا۔ معاہدہ خطے میں امن لائے گا۔ سابق صدور ایران کے ساتھ معاملات کرنے میں ناکام رہے۔ ایران کی بھی امن معاہدے پر اتفاق کی تصدیق۔ متن کو حتمی شکل دے دی گئی۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کا اعلان، کہا اسلام آباد ایکارڈ پر دستخط جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن کی مدت میں منعقد کیے جائیں گے۔ واضح کیا کہ مفاہمتی یادداشت کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں۔ ایرانی عسکری قیادت کا بھی رد عمل، کہا ایرانی عوام نے امریکہ کو دکھا دیا کہ ہار ماننے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ امن معاہدے پر دستخط کے لیے جنیوا جاؤں گا، امریکی نائب صدر کا اعلان۔ واضح کیا کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ ایران معاہدے کی پاسداری کرے تو مشرق وسطیٰ بدل جائے گا، کہا امریکی شہری تیل اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں متاثر ہوئے۔ معاہدے کے بعد تیل اور گیس کی قیمتیں مستحکم ہو جائیں گی۔ امریکہ ایران معاہدے کے معیشت پر مثبت اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4% سے زائد گراوٹ۔ امریکی کروڈ آئل $80.25 فی بیرل، برطانوی کروڈ آئل $83.96 فی بیرل پر ٹریڈ۔ قطری وزیر اعظم کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم، کہا تمام فریقین آئندہ مذاکرات میں تعمیری جذبے کے ساتھ شریک ہوں۔ قطر کا پاکستان اور تمام علاقائی اور بین الاقوامی فریقوں سے اظہار تشکر۔ برطانوی وزیر اعظم کا بھی رد عمل، فریقین پاکستان اور قطر کو مبارکباد۔ آبنائے ہرمز میں بغیر کسی رکاوٹ کے آمد و رفت بحال ہونی چاہیے۔ فیلڈ مارشل نے ایک بار پھر دکھا دیا، وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹویٹ، لکھا اس بار صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم کے ٹویٹ سے قبل ایکس پر لکھا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسرائیل کا ایک بار پھر امن پر وار، دستخط سے پہلے امریکہ ایران مفاہمتی عمل سبوتاژ کرنے کی ایک اور سازش۔ جنگ بندی کے باوجود بیروت پر میزائل داغ دیے۔ حزب اللہ کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، 3 لبنانی شہید، 6 زخمی۔ اسرائیل نے بیروت پر حملے سے پہلے سینٹ کام کو آگاہ کیا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، اسرائیل کی فلسطین میں بھی جاریت، غزہ کے جبالیہ کیمپ پر بمباری، 4 فلسطینی شہید۔ جنگ اور مذاکرات سے متعلق تمام فیصلے سپریم لیڈر اور سیکورٹی کونسل کے ہیں۔ فیصلوں پر پابندی تمام دھڑوں کے لیے لازم ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی گفتگو، مذاکراتی وفد پر لگائے جانے والے الزامات افسوسناک قرار دے دیے، کہا حکومت نے سپریم لیڈر کی ہدایت پر مذاکرات کا راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کالعدم انتشاری کمیٹی کے نام نہاد پرامن احتجاج کی حقیقت عیاں، شرپسندوں کی راولہ کوٹ عیدگاہ کے مقام پر پولیس کی بختر بند پر فائرنگ، 30 سے زائد گولیاں برسائیں۔ انتشاری کمیٹی کے حملے ریاست کے ریٹ کو براہ راست چیلنج کرنے کے مترادف۔ انتشاری کمیٹی کی جانب سے مسلح جھتے 1000 سے 1500 روپے دہاڑی پر لائے جانے کا انکشاف۔ ڈیجیٹل ٹیکس سسٹم میں شامل نہ ہونے والوں پر بھاری جرمانے تجویز، کاروبار کا ایف بی آر کے ساتھ ڈیجیٹل انٹیگریشن نہ کرنے پر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ مسلسل خلاف ورزی پر جرمانہ 50 لاکھ تک ہو سکتا ہے۔ جعلی اور فرضی ٹیکس انوائسز کے اجرا کے خلاف بھی سخت کارروائیوں کی تجویز۔ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں تاخیر سے شمولیت پر جرمانے میں اضافہ، مقررہ تاریخ تک ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے والوں کو زیادہ جرمانے کا سامنا ہوگا۔ لیٹ ریٹرن جرمانہ 20,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کرنے کی تجویز۔ چکوال میں ڈاکوؤں کے شبے میں سی سی ڈی اہلکار کی فائرنگ سے لڑکی کا قتل، بچی کے زخمی والد عدیل کا بیان قلم بند، گولیوں کے خول فورنزک ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، گاڑی پر گولیاں لگتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملوث اہلکار معطل، اسلحہ بھی برآمد کر لیا، مقدمے میں قتل کی دفعہ بھی شامل۔ عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔
مری میں جی ٹی روڈ بانسرا گلی کے قریب سیاحوں کی بس بریک فیل ہونے کے باعث حادثے کا شکار، حفاظتی دیوار سے ٹکرا گئی، 14 افراد زخمی، بس مری سے فیصل آباد جا رہی تھی۔ ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ میں پاکستان کو شکست، بھارت نے گرین شرٹس کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 64 رن سے ہرا دیا، قومی ٹیم میں 171 رنز کے تعاقب میں 106 رنز پر ڈھیر، 7 کھلاڑی ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے، بھارت نے پہلے کھیل کر 6 وکٹوں کے نقصان پر 170 رنز بنائے تھے۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ کا میلہ، 4 مرتبہ کے چیمپئن جرمنی نے کیوراساؤ کو رون ڈالا، 7-1 سے شکست، جاپان اور نیدرلینڈز کا میچ 2-2 گول سے برابر، صبح 4 بجے آئیوری کوسٹ اور ایکواڈور کا ٹاکرا شیڈیول، سویڈن اور تیونس کے درمیان میچ صبح 7 بجے شروع ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا ایسا بتانا ہے، معاہدے پر دستخط کی تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی، طویل اور تفصیلی مذاکرات کے بعد معاہدہ طے پایا ہے، میاں شہباز شریف کا ایسا کہنا ہے، تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری خاتمے پر اتفاق ہوا ہے، وزیر اعظم کا تعاون پر امریکہ اور ایران سے اظہار تشکر، دونوں ممالک نے تنازع کے حل کے لیے سفارتی راستہ اختیار کیا، وزیر اعظم کا ایسا کہنا ہے، ثالثی کے عمل میں تعاون پر قطری قیادت کو بھی خراج تحسین، سعودی عرب اور ترکی کی قیادت نے بھی اہم کردار ادا کیا، وزیر اعظم کا ایسا بتانا ہے، معاہدے کے بعد ثالث ممالک اس ہفتے اجلاس منعقد کریں گے، وزیر اعظم کا یہ بھی بتانا تھا کہ اجلاس میں تکنیکی اور انتظامی امور کو حتمی شکل دی جائے گی، وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جے ڈی وینس اور ایرانی صدر کو ٹویٹ ٹیگ کیا، میاں شہباز شریف نے مارکو روبیو اور عباس عراقچی کو بھی ٹویٹ ٹیگ کیا، تو اہم خبر آئی جس سے متعلق وزیر اعظم نے آگاہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے، مبارک ہو، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا جوہری معاہدہ نہ ہو سکا تو دوبارہ فوجی کارروائیاں شروع کر دی جائیں گی، آبنائے ہرمز کو بغیر کسی ٹول فیس کے مکمل کھولنے کی اجازت دیتا ہوں، بحری ناکہ بندی کو فوری طور پر ختم کرنے کی اجازت دیتا ہوں، تمام جہاز اپنے انجن اسٹارٹ کریں، تیل کی ترسیل شروع کریں، ایران امریکہ معاہدہ خطے میں امن لائے گا، امریکی صدر کا ایسا بتانا ہے، آبنائے ہرمز جمعے کو معاہدے کے بعد کھول دی جائے گی، عالمی گزرگاہ سے بارودی سرنگیں ہٹانے کے لیے آپریشن ہوگا، ایران کی سطح کی یورینیم افزودگی تک محدود رہے گا، ایران کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ کم سطح تک یورینیم افزودگی تک محدود رہے گا، یورینیم فوجی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکے گی، اسرائیل کے حملوں نے معاہدے کو تقریباً ناکام بنا دیا تھا، ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو اسرائیل کا وجود باقی نہ رہتا، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا، معاہدہ یقینی بنائے گا کہ آبنائے ہرمز ہمیشہ ٹول فری رہے گی، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایسا کہنا تھا، اور ایران نے بھی امن معاہدے پر اتفاق کی تصدیق کر دی ہے، مفاہمتی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، نائب ایرانی وزیر خارجہ اسلام آباد ایکارڈ پر دستخط جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے، کاظم غریب آبادی کا یہ کہنا ہے مفاہمتی یادداشت کا متن سرکاری دستخط کے بعد شائع کیا جائے گا، کاظم غریب آبادی کا یہ بھی کہنا تھا حکومتی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن کی مدت میں منعقد کیے جائیں گے، مفاہمتی یادداشت کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں ہے، ایرانی نائب وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو خود اقدامات کریں گے، کاظم غریب آبادی کا یہ بھی کہنا تھا آئندہ مذاکرات میں بھی ثالث موجود رہیں گے، ایرانی نائب وزیر خارجہ کا یہ کہنا تھا ایرانی فوج ہمیشہ الرٹ، ہماری انگلی ٹریگر پر رہے گی، ہماری فوجی طاقت نے متن کو حتمی شکل دینے میں مدد دی ہے، کاظم غریب آبادی کا یہ بھی کہنا تھا ایران کی ذمہ داریاں جمعے سے نافذ العمل ہو جائیں گی، 60 روزہ مذاکراتی مدت پابندیوں کے خاتمے پر توجہ مرکوز کرے گی، مذاکرات میں اس وقت داخل ہوں گے جب اثاثے بحال ہوں گے، کاظم غریب آبادی کا یہ بھی کہنا تھا اسرائیل جنوبی لبنان سے انخلا کرے، ایرانی نائب وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے۔ اور مفاہمتی یادداشت پر جمعے کو دستخط ہوں گے، ایرانی قومی سلامتی کونسل کا بھی ایسا بتانا ہے، تمام محاذوں پر فوجی کارروائیاں آج رات سے ختم کر دی جائیں گی، ایران کی بحری ناکہ بندی فوری ختم کی جائے گی، ایرانی قومی سلامتی کونسل کا ایسا کہنا ہے، فریق ثانی کے عمل درآمد کے بعد ہی حتمی مذاکرات ہوں گے، معاہدے کے لیے فریق ثانی کا اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ضروری ہے، معاہدہ سپریم لیڈر کے فریم ورک کے تحت طے ہوا ہے، ایرانی قومی سلامتی کونسل کا ایسا بتانا ہے، مذاکراتی عمل میں عوام کی مکمل حمایت حاصل رہی، ایرانی قومی سلامتی کونسل کا یہ بھی بتانا ہے۔
امن معاہدے پر ایران کی اعلیٰ عسکری کمان کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ ایرانی عوام نے امریکہ کو دکھایا کہ ہار ماننے کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایرانی فوج کی جانب سے بھی یہ رد عمل سامنے آیا۔ امن معاہدے پر دستخط کے لیے جنیوا جاؤں گا، امریکی نائب صدر نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے۔ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکے گا، جے ڈی وینس کا یہ کہنا ہے۔ ایران معاہدے کی پاسداری کرے تو مشرق وسطی بدل جائے گا۔ امریکی شہری تیل اور گیس کی بڑھتی قیمتوں میں متاثر ہوئے ہیں۔ معاہدے کے بعد تیل اور گیس کی قیمتیں مستحکم ہو جائیں گی۔ معاہدے کی پاسداری تعاون کے نئے دور کا آغاز کر سکتی ہے۔ امریکی نائب صدر کا یہ کہنا تھا، ہم ایران کے ساتھ ایک نئے دور کی امید رکھتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ویژن نے مشرق وسطی کے حالات کو جنگوں سے نکال کر علاقائی تعاون میں تبدیل کر دیا ہے۔ معاہدے کی پاسداری مشرق وسطی کو اگلے 50 سالوں میں بنیادی طور پر تبدیل کر سکتی ہے۔ معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے یا حاصل کرنے سے مکمل طور پر روکتا ہے، جے ڈی وینس کا یہ بتانا ہے۔ معاہدے میں شامل ہے کہ آبنائے ہرمز کو فوری کھولا جائے گا۔ معاہدہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت اور ان کی ٹیم کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جے ڈی وینس کا یہ بھی بتانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم۔ چاروں ممالک کی ایران پر پابندیاں نرم کرنے پر مشروط ادائیگی۔ ایران کی جوہری پروگرام پر قابل تصدیق اقدامات کرے تو پابندیاں ہٹانے کو تیار ہیں۔ ایران کو ہرگز جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کے جوہری معاملے پر سفارتی پیش رفت کا عندیہ، لبنان کی خود مختاری اور استحکام کی مکمل حمایت کا اعلان، مشرق وسطی میں جنگ بندی مضبوط بنانے پر زور، امریکہ ایران اور IAEA کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ یورپی ممالک کا مشترکہ موقف سامنے آیا ہے۔ ایران امریکہ معاہدہ، قطری وزیر اعظم کا بھی خیر مقدم، تمام فریقین آئندہ مذاکرات میں تعمیری جذبے کے ساتھ شریک ہوں، قطر کی جانب سے کہا گیا۔ امید ہے کہ حتمی مذاکرات بھی تعمیری انداز میں جاری رہیں گے۔ حقان فیدان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا۔ ترک وزیر خارجہ کا بیان سامنے آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ معاہدہ خطے میں دیر پا امن کی طرف ایک اہم سنگ میل ہے۔ جرمنی اور جاپان کی جانب سے بھی معاہدے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ تو یہ ری ایکشن سامنے آیا ہے دنیا کے مختلف ممالک کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی میڈیا نے مجوزہ مفاہمتی یادداشت کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں۔ 30 دن میں امریکی بحری ناکہ بندی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ یادداشت پر دستخط کے بعد آبنائے ہرمز جمعے کو کھول دی جائے گی۔ 24 ارب ڈالرز کے منجمد فنڈز میں سے نصف رقم حتمی مذاکرات سے پہلے ملنی چاہیے۔ 14 شقوں پر مشتمل مجوزہ معاہدہ 60 روزہ مذاکرات کی تجویز دیتا ہے۔ مذاکرات میں جوہری مسائل اور پابندیوں کے مکمل خاتمے پر بات ہوگی۔ مسودہ ایران کے میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروہ کی حمایت کو حتمی مذاکرات سے خارج رکھتا ہے۔ ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم 300 ارب ڈالرز کے منصوبے پیش کرنے پر زور۔ مجوزہ یادداشت تمام محاذوں بشمول لبنان فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتی ہے۔ معاہدہ ایران کے تیل اور پیٹرو کیمیکل کی فروخت پر پابندیوں کی معطلی فراہم کرے گا۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے ایک بار پھر کر دکھایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹویٹ سامنے آیا۔ اس بار صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اللہ سب سے بڑا ہے۔ محسن نقوی کا یہ ٹویٹ بھی سامنے آیا۔ تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک بار پھر کر دکھایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹویٹ یہ سامنے آیا ہے۔ اس بار صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ محسن نقوی کا اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہنا تھا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ محسن نقوی کا ٹویٹر پیغام سامنے آیا اور جیسے ہی جنگ بندی کے معاملات سامنے آئے، MOU پر دستخط ہونے کی بات سامنے آئی، تو ویسے ہی امریکہ ایران معاہدے کے معیشت پر مثبت اثرات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4% سے زائد گراوٹ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ امریکی کروڈ آئل $80.25 فی بیرل کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برطانوی کروڈ آئل $83.96 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔